الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب ہم اس کے آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عملی طور پر آخری عشرہ اعتکاف سے پہچانا جاتا ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے جس کی حیثیت سنت کفایہ کی ہے، سنت مؤکدہ کفایہ۔ دو الفاظ ہیں، ایک ہے عین اور دوسرا ہے کفایہ۔ 5 وقتہ نماز فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر وہ فرض ہے کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرے۔ مردوں پر مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، لیکن نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر دیں اپنے مسلمان بھائی کا، تو وہ باقیوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ ثواب تو انہی کو ملے گا جو نماز جنازہ ادا کریں گے، پڑھیں گے، لیکن فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں کفایہ۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں چند لوگ بھی، ایک بھی شخص ایک کمیونٹی میں سے، ایک آبادی میں سے اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو ثواب ہے، جو تعلق ہے، جو فائدہ ہے، وہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو اعتکاف کرے گا۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان کا اپنی توجہ کو مرتکز کرنا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے، اور چونکہ اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے، اس کی ہر تاریخ، تو آخری عشرہ 21 سے شروع ہوگا، تو 20 تاریخ کی شام مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت سے، مسنون اعتکاف کی نیت سے، اور پھر عید کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں موجود رہے، خاص شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے، عبادات میں اپنا مشغولیت رکھے، میکسیمم اللہ کو یاد کرے، اور حتی الوسع دنیاوی معاملات اور گھریلو معاملات سے کنارہ کش رہے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ جب سے موبائل فون آیا ہے تو سچ پوچھیے کہ اب مسلمانوں کو اس تہذیب نے اعتکاف کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ موبائل فون پر گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں گے اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے کاروباری معاملات بھی نپٹاتے رہیں گے، تو پھر
شرعی اعتبار سے تو اعتکاف ہو گیا، لیکن جو اعتکاف کی اصل روح ہے اس سے ہم محروم ہو گئے۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان فون گھر پہ رکھ کے آئے، اور اگر لے کے آیا بھی ہے مجبوراً تو اس کو بند رکھے، اور صرف ایک خاص کوئی وقت ہو کہ جس میں صرف دیکھ لے کہ ضروری کوئی میسج وغیرہ ہو تو اس کو دیکھ لے۔ اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی، اس لیے کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر میرے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ وہ میرے بال بچوں کا مجھ سے زیادہ محافظ ہے، وہ میرے کاروبار کی مجھ سے زیادہ نگہداشت کرنے والا ہے، وہ میرے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور وہ میرے بہاف پر مجھ سے بہتر ان تمام معاملات کو ہینڈل کرے گا، ٹیکل کرے گا۔ یہ اصل میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو، یہ اس دین کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا اصل جوہر دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ یہ مخ جو ہے وہ وہی سمجھے جس کو ہم مخ کہتے ہیں، ہڈی کا گودا جو ہے، تو مخ العبادہ عبادت کا اصل جوہر ہے، اس کی اصل روح ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ عبادت عبارت ہے عاجزی سے، جھکنے سے، سبمیشن سے، اور دعا جو ہے وہ اس کا حاصل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے تو کر دے، میری یہ پرابلم ہے تو سالو کر دے، میرے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس کو مضبوط کر دے، مجھے تو اپنے ساتھ جوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی ایک چچا زاد بھائی حضرت علی ہیں، ابو طالب کے بیٹے، اور ایک چچا زاد بھائی صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے، داماد بھی تھے، عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 14 سال تھی، لیکن ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر بڑی شفقت تھی۔ آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ اس نوجوان کو، اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو انٹرپریٹیشن کا علم سکھا۔ تو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی شمار ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کی انہوں نے تفسیر کی ہے، اور وہ بڑی اتھینٹک سمجھی جاتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا، یعنی ایک ہی اونٹ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہیں، اور پیچھے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس بھی سوار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف یوں موڑ کر فرمایا یا غلام، بیٹا، لڑکے، بچے، انی اعلمک بکلمات،
میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کا مراد کیا ہے؟ اپنے ذہن میں سے اللہ تعالیٰ کو محو نہ ہونے دے، ہر وقت توجہ، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ لفظ ایک ہے، حفظ، یاد رکھنا، یاد کرنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے اس کے معنی اور ہوں گے، جب میں اور آپ اپنے لیے استعمال کریں گے تو اس کے معنی اور ہیں۔ ہم بھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، لہذا جب ہم اپنے لیے کہیں گے یاد کرنا یا یاد رکھنا تو اس کے معنی کیا ہے کہ نہ بھولنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بھولتا تو کچھ نہیں، لیکن ہاں مراد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کے لیے، اپنی مہربانیوں کے لیے تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ عام دنیا کا ایکسپریشن ہے کہ آپ کسی ریسورسفل آدمی سے کہتے ہیں کہ جی سانو یاد رکھنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تم فیورز بانٹنے لگو، جب تم خیر تقسیم کرنے لگو تو پھر مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یاد رکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کے لیے، اپنی عنایات کے لیے، اپنی شفقتوں کے لیے ہمیں یاد رکھے۔ اس کا بالکل سادہ سا مفہوم ہے، زیادہ ٹیکنیکل بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ بھی اردو کے دو ایکسپریشن ہے کہ جو ذکر میں کور ہوتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو یاد رکھو، ان دونوں میں فرق ہے۔ یاد کرو میں زیادہ الفاظ کا دہرانا اپنی زبان کے ساتھ وہ پیش نظر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہنا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا شفیق ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھنے کا تعلق جو ہے وہ موسٹلی دل کے ساتھ ہے، دل میں اللہ کی یاد، کہ کوئی شخص باتیں تو آپ کے ساتھ کر رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، اسے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کرے گا، اسے یاد ہے کہ مجھے اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اسے یاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شکر، ان شکر بھی دراصل ذکر ہی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ زبان سے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں تندرست کھڑا ہوں یہ تیرا شکر ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اے اللہ یہ تو نے مجھے سکھائی ہے، تو نے مجھے اس کی طاقت دی ہے، اور ہر اعتبار سے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرا شکر ہے، کانوں سے سن رہا ہوں تیرا شکر ہے، زبان سے بول رہا ہوں تیرا شکر ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ شکر جو ہے یہ اصل میں ڈیولپ ہوتا ہے جب انسان کسی محروم کو دیکھتا ہے، کسی نابینا کو دیکھ کر زیادہ امکان ہے کہ مجھے یاد آئے گا کہ اوہو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے آنکھوں سے نوازا ہے۔
جب میں کسی گونگے بہرے کو دیکھوں گا تو زیادہ امکان ہے کہ مجھے یاد آ جائے گا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے سننے کو کان دیے ہیں، اور میں سن سن کر پھر الفاظ کو دہراتا ہوں اور بولتا ہوں۔ اسی طرح انسان، شاید ان کا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے سفر پر۔ یہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے ہوئے ہیں دین کے لیے، حقائق کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو ان کا جوتا جو تھا وہ بالکل پھٹ گیا تھا، اور دل میں ایک ان کی بات آ رہی تھی تو میرے پاس تو جوتا بھی نہیں ہے۔ تو اتنے میں ایک شخص انہوں نے دیکھا کہ جو اپاہج تھا، تو فوراً ان کو سٹرائک ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں اور ٹانگیں تو عطا کی ہیں چلنے کے لیے۔ اسی طرح انسان کسی پاگل کو دیکھے گا تو اس وقت اللہ کی ایک یاد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اس وقت یاد صرف وہ تسبیح کرتے رہنا یاد نہیں ہے، اس میں وہ دوسرا آسپیکٹ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر یہ مہربانی ہے کہ میں اس حال میں ہوں اور دوسرے میرے ہی جیسے لوگ جو ہیں وہ کس طرح بدحال ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی کا آنا اور مصیبت کا آنا ہے۔ مصائب، آلام، تکالیف، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رہنا چاہیے انسان کو کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجد امامک، اذا سألت فاسأل اللہ۔ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا۔ اور بیٹا یاد رکھنا، خاص سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف میں ڈالنے کے لیے، تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، یعنی تقدیر کا جو رجسٹر تھا جس میں ہر چیز لکھی جا رہی تھی اب وہ کلوز ہو گیا۔ وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، وہ کتاب جو ہے وہ خشک ہو کر بند کر دی گئی، اب اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک ہی ڈائریکشن ہے ساری، ایک یہ یقین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے، دوسرا اسی کے آگے گہرائی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، یعنی جب تک کوئی ایونٹ مستقبل میں ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کرے گا اور اللہ خیر ہی کرے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا تو آپ سے آپ پھر جا کے امام مسجد سے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو یہ تکالیف جو ہیں یہ بہت مؤثر ذریعہ ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا۔ فرعون، قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے دو بڑی نشانیاں لے کر۔ ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو وہ اللہ کے حکم سے پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ۔ اور دوسرا جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاتے تھے اور نکالتے تھے یوں کر کے تو بالکل سفید ہو جاتا تھا اور پھر اس کے بعد نارمل ہو جاتا تھا۔
تو یہ دو نشانیاں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور کوہ طور پر بھی ہی انہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ پہلے تو یہ کہا نا اپنا عصا پھینک، اژدہا بن گیا، کہا کہ پکڑ لو واپس، اس کو پکڑ لیا، پھر لاٹھی بن گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے اندر لے کے جا، اور پھر اس کو نکال، وہ سفید ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ دو میری نشانیاں ہیں، یہ لے کر جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ اس کے علاوہ بھی 7 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دکھائیں۔ قحط آئے، ٹڈیوں کا عذاب آیا، چچڑیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ ہر مرتبہ جب وہ عذاب کی گرفت میں آتے تھے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ موسیٰ تیرے رب کا تم سے وعدہ ہے نا، تو ذرا یہ عذاب تو ہمارا ٹلوا دو، بس یہ عذاب ٹل گیا تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور جو ہی عذاب ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اور عجیب بات ہے کہ اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ وعدے کرنے کے باوجود پھر وہ پھر جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ضمنی بات عرض کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اب اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یوں ہی یہ عذاب ٹلے گا تو واپس وہ 0 پوائنٹ پر آ جائیں گے اور وہی اپنی حرکت اور وہی سب کچھ کریں گے۔ اس لیے کہ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دعوت کے اعتبار سے موسٹ ایفیشینٹ، موسٹ کمپیٹنٹ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور پیغمبروں کی دعوت پر بھی لوگ کثیر تعداد میں کبھی ایمان نہیں لائے، اور میری اور آپ کی دعوت پر بھی کبھی کثیر تعداد میں لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر کبھی ایسا محسوس ہوگا تو شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ دھوکہ ہے، اس لیے کہ میرا دعوت دینا، میرا تبلیغ کرنا، میرا قرآن پڑھانا، میرا لوگوں کو سمجھانا کسی چھوٹے سے چھوٹے نبی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام کی دعوت پر کبھی اکثریت ایمان نہیں لائی، انبیاء کرام کبھی اکثریت کو نہیں بدل سکے، تو میرے اور آپ کے کہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ برحق ضمنی بات میں نے عرض کی کہ یہ بھی امکان ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیک ہوں، اس کا بھی امکان ہے، مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں سے ایکسٹرا امداد لینے کے لیے۔ ہندو بنیا بڑا چالاک ہے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے، تو وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ خود ہی ڈال رہا ہو، لیکن فرض کیجئے کہ واقعتاً ایک رجحان پیدا ہوا ہو اور وہ واقعی اللہ اکبر کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں، تو مجھے معاف کیجئے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر آل فرعون نے بار بار درخواست کی کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کر ذرا یہ ہمارا عذاب ٹال دو نا، ٹلوا دو، تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، اور ہر مرتبہ وہ اپنی اس وعدے سے پھر گئے۔ قریش کا بھی عام معمول کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن شرک کے ساتھ، اپنے عام جو معاملات تھے ان میں وہ غیر اللہ سے مانگتے تھے، لیکن جب مصیبت میں گھر جاتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ خاص طور پر جب سفر کے دوران ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو باقاعدہ ملاح اعلان کرتا تھا کہ ایسے موقع پر صرف ایک خدا کو پکارا جاتا ہے، تم سب ایک خدا کو پکارو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس بھنور سے نکال دے۔ جب وہ واپس خشکی پر پہنچ جاتے تو پھر واپس اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے۔ ابو جہل، عمرو بن ہشام جس کا نام تھا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا، جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ کسی پرائیویٹ محفل میں اسے کسی شخص نے کہا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک کمپٹیشن رہا ہے۔ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے پلائے، انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی تو ہم نے ان سے بڑھ کے خدمت کی۔ اور یہ عرب کی روایت ہے۔ آپ میں سے جن حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت بخشی ہے، عرفات کے روز آپ اپنے معلم کے کیمپ میں سے ذرا باہر نکلیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں کھانا جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اس طرف دیکھیں تو وہاں جوس کے پیکٹ جو ہیں وہ فری تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کہ ادھر عین حرم کے باہر ایک بہت بڑا ٹرالا جو ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور منرل واٹر کی بوٹلز جو ہیں وہ تمام حاجیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جوسز تقسیم کر رہے ہیں۔ عرفات کے موقع پر تو لنچ پیک جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عربوں کی روایت ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کمپیٹ کیا بنو ہاشم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، لیکن اب اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مان لیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ذرا اپنے محاورے میں کنورٹ کریں گے تو بات واضح ہوگی کہ ہاں بندہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ارائی ہے، میں راجپوت ہوں، وہ راجپوت ہے، میں جاٹ ہوں، اور راجپوتاں دے تھلے نہیں لگنا، وہ کہتا سی رائیاں دے تھلے نہیں لگنا، وہ کہتا جی اسی جٹاں دے تھلے نہیں لگنا۔ بالکل ایسے ہی ہے آج بھی۔ ذرا شہروں میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کا خاندان پہلے ہوتا ہے، آپ کا نام بعد میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی شخص گزرا ہو، ایون کوئی خاتون گزر رہی ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو وہ اس کا نام بعد میں بتائے گا آپ کو، پہلے بتائے گا کہ جٹاں دا راجپوتاں دا رائیاں دا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ مسابقت رہی، کمپٹیشن رہا، اور کون سی چیزیں گنوائیں اس نے؟ خیر کے کام، خاص طور پر حاجیوں کی خدمت۔ اور اس نے کہا کہ اگر اب ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا بیٹا، وہ تو غزوہ بدر ہی میں واصل جہنم ہو گیا نا، تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، جب سورہ توبہ نازل ہو گئی اور سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اس زمین پر اللہ کا دین قائم، نافذ اور غالب ہوگا، تمہیں یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا یہ سرزمین چھوڑنی ہوگی۔ یہ زمین اب پاک سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے دین ہی ہوگا، البتہ تمہیں اجازت ہے کہ تم یہ سرزمین چھوڑ دو۔ اہل کتاب کو ایک اور اجازت بھی دی گئی کہ تم جزیہ دو اپنے ہاتھ سے، اپنی سیکیورٹی پرچیز کر لو تو تمہارا جان اور مال محفوظ ہوگا۔ لیکن جو عربی تھے جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ یہ کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ اس سرزمین پر رہ سکیں۔ اب وہ چونکہ ابو جہل کا بیٹا تھا، ضد تو تھی اس میں، اس نے کہا کہ جی نہیں، میں پھر یہ سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف سن 5 نبوی میں، تو اب یہ بھی عرب چھوڑ کر چلا اور کشتی میں سوار ہوا سمندر پار کرنے کے لیے تاکہ افریقہ کی طرف چلا جائے۔ تو راستے میں پھر
کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ ایسے موقع پر صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اکرمہ نے بھی دعا کی، اور جب ساحل پر پہنچا تو اس نے کہا کہ یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی باپ تو ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن بیٹا ہٹ دھرم نہیں تھا، لیکن سمجھتا تھا باپ کے جو کچھ پڑھایا سکھایا، جو دل میں بات ڈالی، وہ بلیو کرتا تھا کہ نہیں معاذ اللہ محمد غلط کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سامنے بات آئی تو اس نے کہا کہ یہی بات تو محمد کہہ رہے ہیں۔ واپس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو تکلیف، پریشانی، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی قرآن مجید میں سورہ تغابن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنی جانب منتقل کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا عام محاورے میں میرا ذہن منتقل ہوا۔ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل کو اپنی طرف منتقل کرتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ ہو اللہ نے کیا۔ آج ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مبتلا ہے، کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، لیکن ایک خطرہ ہے کہ جو منڈلا رہا ہے، کووڈ-19 کرونا۔ اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خواہ یہ کسی کانسپریسی کا نتیجہ ہے یا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہے، بہرحال آئی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اس لیے کہ اس حدیث کے مطابق جو میں اب سنا رہا تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے۔ ہم یہ SOPs کو فالو کرتے ہیں، ماسک لگاتے ہیں، مشتاق صاحب اللہ انہیں خوش رکھے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اس کو وارد کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ماسک ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بچا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواہ یہ کانسپریسی کا نتیجہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ میں اپنی سی کوشش کروں گا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ جس نے اپنی اونٹنی کو اللہ توکل چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی اونٹنی پر۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ توکل چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ایک قلعہ، اس کا گھٹنا یہ اس کی ٹانگ باندھو، پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ تو بس اس ٹانگ باندھنے کی حد تک ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ماسک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت سے نہیں بچا سکتا، اور مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مجھ پر نہیں آ سکتی۔ بخار، زکام، چھینک، کھانسی، کمر کا درد، گھٹنے کا درد، آنکھ کی تکلیف، سر کا درد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے۔ جتنا ہمیں یہ سبق یاد ہوگا انشاءاللہ پریشانی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ بے شک بیماری سے جان چلی جائے لیکن پریشانی نہیں ہوگی اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، کہ ہر مصیبت آتی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل کو ڈائریکٹ کرے گا اپنی طرف، اسے یاد آ جائے گا کہ ہو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ورنہ انسان ادھر ادھر منسوب کرے گا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ اس لیے ایسا ہو گیا۔ وہ سب وسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اس کی اجازت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو وہ افیکٹو ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ افیکٹو نہیں ہوں گے۔
تو ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے، اس کے دل کو اپنی جانب منتقل کرتا ہے، اور جو ہی انسان کا ذہن، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پھر زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میرے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو انسان کے دل میں دوسروں سے شکایت اور شکوے ہوتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، وہ نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، وہ سب نکل جاتے ہیں۔ بس انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے، اللہ کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، جی قبول۔ اس کے بعد جو اگلی آیت میں ایک بڑی اہم بات آئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ موڑو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ پھر آیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دو کام علیحدہ رہتا ہے، ایک ہے انسان کا ریسیونگ اینڈ، مجھ پر جو بیتے گا اس پر تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مجھ پر کچھ نہیں وارد ہو سکتا، نہ مجھے کوئی خوشی مل سکتی ہے، نہ میں کچھ اچیو کر سکتا ہوں، نہ میں کچھ لوز کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی تکلیف آ سکتی ہے، خواہ ساری دنیا مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو۔ اور اجتماعی اعتبار سے بھی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے بعد تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے آ گئی ہے کہ دنیا اسلام سے ایک بیر رکھتی ہے، خواہ وہ جتنے ہی لبرل اور جتنے ہی سیکولر ہوں، بہرحال اسلام سے انہیں بیر ہے، اور وہ سب کے سب اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے جو کرتا ہے۔ جب سے یہ میں نے یہ محسوس کیا ہے تو جو لوگ یہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اکثر میں مغرب کی نماز میں سورۃ فیل اور سورۃ قریش تلاوت کرتا ہوں، تو جان لیجئے میں کیوں کرتا ہوں یہ، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہے۔ ہاتھیوں کا لشکر لانے والا ابرہا، راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر کر دیا۔ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، ہمیں تکلیف میں ڈالنا چاہے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین، اور دوسرا ہے ہمارا ڈسپرسنگ اینڈ، ڈیلیورنگ اینڈ، میرے ہاتھ سے کیا ہو، میرے ہاتھ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی ایفیکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو میری اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے وہ کس پر ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا کہ نہیں کیا۔ اگر میں نے اللہ کا حکم پورا کیا تو میں کامیاب، اور اگر میں نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، تو میں مجرم ہوں۔ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ریسیونگ اینڈ پر مجھے یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور ایک دم سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نہیں آتی۔ ہمارا عقیدہ تو اول روز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو ہمیں یہ از نصیب نہیں ہوگا۔ اس کا ایک آسان سا فارمولہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جب آپ گھر جائیں، راستے میں کوئی ٹریفک سگنل آئے آپ کے، آپ سائیکل پہ ہیں، بائک پر ہیں، گاڑی پر ہیں، اور سگنل سبز ہو، گرین سگنل ہو، تو انسان کی ٹینڈنسی کیا ہے کہ انسان ذرا ایکسلریٹ کر کے چاہتا ہے کہ میں جلدی سے نکل جاؤں۔ تو آج سے پریکٹس شروع کریں اس کی کہ آپ گاڑی کو تیز نہ کریں،
موٹر سائیکل کی رفتار نہ بڑھائیں، بس اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں کہ یا اللہ اگر میرا نکل جانا بہتر ہے تو اس سگنل کو گرین رکھنا، اور میرا اگر نکل جانا تیرے علم کے مطابق بہتر نہیں ہے تو اس کو ریڈ کر دینا۔ یہ چھوٹا سٹیپ، ورنہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ عقیدہ تو ہے ہمارا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے ذرا کچھ نہ کچھ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے گا، پھر اور آگے بڑھائے گا، پھر اور آگے بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا۔ تو یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے، یہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی ہدایات ہیں کہ اعتکاف نہ کیا جائے، لیکن اس کو تو ہم فالو نہیں کر رہے۔ ہم محدود تعداد میں اعتکاف جو ہے اس کو الاؤ کر رہے ہیں۔ یہ کیبن جو بنی ہوئی ہیں، ہم ایک ایک کیبن چھوڑ کر الاؤ کریں گے اور پردے نہیں لگائیں گے تاکہ کھلا ماحول رہے انشاءاللہ۔ اور وہ ساری سیٹیں پر ہو گئی ہیں، تو ہم گیلری اس دفعہ اوپن نہیں کرنے کا پروگرام رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہم جو بھی مہلک اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے ہمیں۔ تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو لوگ لیٹ آئے ہیں کہ بچوں کو آئندہ آپ جمعے میں ساتھ لے کر نہ آئیں، اس لیے کہ باہر بہت گرمی ہے، اگر بچوں کو ہم باہر کھڑا کریں تو زیادتی ہوگی، لہذا آپ انہیں لے کر ہی نہ آئیں، اس لیے کہ اب AC چل رہے ہیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جلدی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے، اور پھر ہم دین کی انسٹرکشنز کے مطابق کندھے سے کندھا ملا کر بھائیوں کی طرح کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی حاضری اللہ تعالیٰ کے ہاں لگوائیں۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔